السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ بات تو حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، جو لوگ اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان کا معاملہ قیامت کے دن بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بہت سے ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے کام کیے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا معاملہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 3 لوگ بتائے ہیں کہ جن 3 لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ یہ 3 لوگ دنیا کے اندر بہت زیادہ عزت دار سمجھے جاتے ہیں، بہت زیادہ فخر کے قابل سمجھے جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی نظروں کے اندر اونچے سمجھے جاتے تھے۔ لوگ جو ہے ان کی تعریف کیا کرتے ہیں اور لوگ جو ہے انہیں بہت زیادہ اونچا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ 3 لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے جہنم کی آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ان 3 لوگوں کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں کہ وہ کون سے ایسے 3 لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے جہنم کی آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے اور جہنم کی آگ ان 3 لوگوں سے سلگائی جائے گی۔ تو دیکھیے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو دین کی جو ہے باتیں سکھایا کرتا تھا۔ ایسے شخص کو روز قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے سامنے اپنی نعمت کا اظہار کریں گے، اسے اپنی نعمت بتائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو ہے اپنی نعمتیں بتائیں گے کہ ہم نے تیرے اوپر یہ نعمتیں تجھے عطا فرمائی تھی، تیرے اوپر یہ احسانات کیے تھے، تجھے عالم بنایا، تجھے قرآن کا علم دیا، تجھے دین کا علم دیا۔ تو وہ شخص جو ہے اس چیز کا اقرار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے کہ تو نے اپنے علم میں کیا کام لیا؟ ہم نے جو علم دیا تھا تجھے، ہم نے جو تجھے علم دیا تھا اس علم کے ذریعے سے تو نے کیا کام کیا؟ تو وہ عالم دین کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ، میں نے خود بھی علم حاصل کیا اور لوگوں کو بھی جو ہے تیری رضا کے لیے، لوگوں کو بھی جو ہے دوسروں کو بھی علم سکھایا، دوسروں کو بھی قرآن سکھایا، دوسروں کو بھی دین کی باتیں بتائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کے دن اس عالم دین سے کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، تو نے علم اس لیے پھیلایا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، تو نے قرآن اس وجہ سے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ تو نے علم جو ہے وہ ہماری رضا کے لیے حاصل نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے جو ہے لوگوں کی نظروں کے اندر اونچا بننے کے لیے تو نے علم حاصل کیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے جو ہے حکم فرمائیں گے کہ اس شخص کو پکڑو اور جہنم کی آگ کے اندر پھینک دو۔ تو یہ عالم دین جو دنیا کے اندر عالم سمجھا جاتا تھا، دنیا کے اندر جو ہے مفتی سمجھا جاتا تھا، دنیا کے اندر قاری سمجھا جاتا تھا، جو بہترین قرآن پڑھتا تھا، اس شخص کو جو ہے فرمایا کہ جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہم نے تیرے اوپر یہ نعمتیں جو ہے، ہم نے تجھے یہ نعمتیں دی، تیرے اوپر یہ احسانات کیے، تیرے بدن کے اندر طاقت دی، تیرے بدن کے اندر قوت دی، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ شہید کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اپنی طاقت کو، قوت کو تیرے راستے میں خرچ کیا، یعنی میں تیرے راستے میں جہاد کیا کرتا تھا، دشمنوں سے لڑا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے تیرے راستے کے اندر جو ہے اپنی جان کو بھی دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے اپنی طاقت کا، جسم کی طاقت کا استعمال ہمارے راستے میں تو کیا، لیکن ہماری رضا کے لیے نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، لوگ تجھے شہید کہے، لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے جو ہے طاقتور کہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں سے، اور فرشتوں کو بھی حکم دیں گے اور فرشتے اس شہید کو پکڑ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرے شخص کو بلایا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر خوب مالدار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال دیا تھا اور وہ خوب جو ہے صدقہ کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا، خوب جو ہے غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کے دن بلائیں گے اور اس کے اوپر بھی اپنی نعمتوں کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تیرے اوپر یہ احسانات کیے، تجھے یہ نعمت دی۔
وہ شہید اس چیز کا، اس نعمتوں کا، احسانات کا اقرار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ ہم نے تجھے مال دیا تھا، تجھے غنی بنایا تھا، تجھے مالدار بنایا تھا، تو اس مال کا تو نے کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ میں نے جو ہے دنیا کے اندر خوب تیرے راستے میں خرچ کیا، جہاں پر تو نے حکم دیا وہاں پر خرچ کیا، تیری رضا والے کاموں میں خرچ کیا، غریبوں میں خرچ کیا، صدقے کیے، زکاتیں دی اور خیرات کی، غریبوں کی مدد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے غریبوں کی مدد ہماری رضا کے لیے نہیں کی، تو نے صدقہ و جو خیرات کیے تھے وہ ہماری رضا کے لیے نہیں کیے تھے، بلکہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے جو ہے اچھا کہیں، لوگ کہیں تجھے کہ یہ کتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لوگ تجھے نیک کہیں۔ جس طریقے سے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بہت ساری ریلز ایسی آتی ہے کہ جو لوگ غریبوں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن ویڈیو بنا کر، ویڈیوگرافی چل رہی ہوتی ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، ایک طرف جو ہے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اور جو ہے کھانے کھلائے جاتے ہیں، کمبل بانٹے جاتے ہیں، جو ہے انہیں اناج بانٹا جاتا ہے، لیکن ویڈیو بھی بن رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے شخص کو کھڑا کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ نہیں، تو نے جو خرچ کیا تھا وہ ہماری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس شخص کے سامنے حکم سنائیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے اور فرشتے بھی اس شخص کو جو ہے پکڑ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیں گے۔ اب آپ خود اس بات کے اندر فیصلہ کریں آپ خود اس بات کے اندر فیصلہ کریں کہ عالم کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت کے برابر ہے، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا شہید کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سخی کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی شخص جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے بہت دور ہوتا ہے۔ تو یہ تین ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ قابل احترام ہے، بہت زیادہ فخر کے لائق ہے، بہت زیادہ عزت دار ہے، بہت زیادہ جو ہے دنیا کے اندر عزت دار سمجھے جاتے تھے، لیکن ایک برائی ان کے اندر ایسی پائی گئی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اونچے کام ہونے کے باوجود انہیں جہنم کے اندر پھینک دیا۔ وہ برائی کیا تھی؟ وہ برائی یہ تھی کہ یہ لوگ نیک عمل تو کرتے تھے، دین تو سکھایا تھا، قرآن تو پڑھایا تھا، لوگوں کو دین کی باتیں بتائی تھی، اللہ کے راستے کے اندر شہید بھی ہوا، لوگوں کے اندر جو ہے صدقہ و خیرات بھی کیا، خرچ بھی کیا، سب کچھ کیا تھا، لیکن ایک برائی یہ پیدا ہو گئی کہ صرف لوگوں کو دکھانا تھا۔ قرآن سکھایا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، علم سکھایا لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہید ہوئے، بہادری دکھائی، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے مال بھی خرچ کیا، غریبوں کی بھی مدد کی، صدقہ خیرات بھی کیے اور جو ہے اللہ کے رضا والے کاموں میں خرچ کیے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اعمال کو قبول کریں گے۔ سنیے اس حدیث کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کے دن انہی اعمال کو قبول کریں گے جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا قیامت کے دن کہ جس شخص نے دنیا کے اندر جو نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، یعنی ہماری رضا کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، تو اس نیک عمل کا بدلہ جو ہے انہی لوگوں سے لے لے جن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، ہمیں بھی جو ہے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم لوگ نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، یا پھر جو ہے ہم دین کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا چاہیے۔ نیک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، لوگ نہیں دیں گے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کاموں کو، ایسے اعمال کو جو ہے روز قیامت کے دن لپیٹ کر منہ کے اوپر مار دیں گے۔ تو یہ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے باوجود، اللہ کے راستے میں جان دے دینے کے باوجود، اللہ کے لیے دین کو حاصل کرنے کے باوجود جو ہے انسان جہنم کی آگ کے اندر داخل ہو سکتا ہے، صرف ایک جو ہے برائی کی وجہ سے، وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔